سال 2010 میں پاکستانی عازمین کے لیے بدترین انتظامات، ذمہ داروں کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج کرپشن اسکینڈل میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی اور ڈی جی راؤ شکیل دیگر ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر حج حامد کاظمی اور دیگر ملزمان کو حج انتظامات میں کرپشن، فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں 12 سال سزا سنائی گئی تھی۔ جس نے ملک کو بدنام کیا اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کرکٹرز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری، شرجیل، خالد، شاہزیب، عرفان اور ناصر شامل۔ شفاف تحقیقات اور کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے، وزیر داخلہ کی بکیز کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت۔ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث محمد عرفان اور خالد لطیف کا ایف آئی اے میں بیان ریکارڈ، موبائل فون ایف آئی اے کے سپرد۔ شرجیل خان اور شاہزیب حسن کل پیش ہوں گے۔ ٹریبونل نے خالد اور شرجیل کو 24 مارچ کو طلب کر لیا۔ سیاسی بنیادوں پر کام کرنے والے وفاقی اداروں کے لیے سندھ میں کوئی جگہ نہیں، ایسے اداروں کا بوریا بستل گول کر دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کی وارننگ۔ اس قسم کی ٹیکٹکس ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں یہ بھی وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے انہوں نے کنٹینیو کیا ان اداروں نے، چاہے وہ فیڈرل ادارے ہوں، اور یہ اتنی آپ کو اگزامپل بتائی، ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے ادھر۔ ہم ان اداروں کو کہیں گے اپنا بوریا بستر لپیٹو اور جاؤ ادھر سے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں وزیر داخلہ چودھری نثار کی وضاحتیں اور صفائیاں۔ کل عدم تنظیم کے رہنماؤں سے ملاقات غیر ارادی تھی، ماضی میں بھی حکمرانوں سے یہ لوگ ملتے رہے ہیں۔ حفاظتی ضمانت کے باوجود شرجیل میمن کو دوبارہ گرفتاری کا خوف، یہاں جنگل کا قانون ہے، نیب والے اب گرفتار تو نہیں کریں گے؟ فاروق نائک سے سوال۔ چودھری نثار اینڈ کمپنی جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے، سابق صوبائی وزیر کا الزام۔ شرجیل میمن کرپشن کر کے بیرون ملک بھاگے تھے، اپنا کام سیدھا کر کے واپس آئے ہیں، اب انہیں انکوائری کا سامنا بھی کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا جوابی وار۔ امریکہ نے بھی اس میں انٹروین کیا، ورلڈ بینک کے ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں وزٹ کیا گیا۔ سندھ طاس معاہدے پر مذاکرات امریکہ نے شروع کرائے، وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف کا اعتراف، کہا تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی پاسداری دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا 1 ماہ سے بند پاک افغان سرحد کھولنے کا حکم، کہتے ہیں کہ سرحدوں کا زیادہ دیر بند رہنا عوامی اور معاشی مفادات کے منافی ہے۔ امید ہے کہ افغان حکومت سرحد بند کرنے کی وجوہات پر اقدامات کرے گی۔ ملک میں 19 سال بعد ہونے والی مردم شماری کے طریقہ کار پر پیپلز پارٹی کو اعتراض، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ مردم شماری میں شفافیت چاہتے ہیں، معاملات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، فرحت اللہ بابر کا الزام۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں شراب خانوں کی بندش کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ شراب کی ریگولیشن ہائی کورٹ کا کام نہیں، اگر کوئی قانون پر عمل نہیں کرتا تو پولیس کا کام ہے کہ وہ کارروائی کرے۔ جسٹس اعجاز افضل کے ریمارکس۔ حلقہ این اے 110 سے خواجہ آصف کی کامیابی کا فیصلہ برقرار، تحریک انصاف کی اپیل خارج، میں اب بھی بیٹنگ کر رہا ہوں، عمران خان ریلو کٹا اور پھٹیچر بولر ہیں، خواجہ آصف کے ریمارکس۔ میڈیا ہاؤسز پر حملہ اور اشتعال انگیز تقریر کیس میں الطاف حسین، فاروق ستار، عامر خان اور عامر لیاقت کے وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت کا ملزمان کو 6 اپریل کو پیش کرنے کا حکم۔ کراچی کے امتحانی مرکز میں لڑکی کو نقل سے روکنے پر والدہ ناراض، پولیس گارڈز کے ساتھ سینٹر پہنچ گئی، کالج پرنسپل خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔
گھر کی مالکن اس کے بیٹے اور بیٹی تشدد کرتے تھے، اکثر بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ گھریلو ملازمہ سائمہ نے مجسٹریٹ کا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بچی کی گردن، بازو اور چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں، میڈیکل بورڈ نے بھی تصدیق کی۔ برطانیہ یورپ سے علیحدگی کے لیے اگلے ہفتے یورپی یونین کو باقاعدہ تحریری درخواست دے گا۔ وزیر اعظم ٹریزا مے 29 مارچ کو یورپی یونین کو خط لکھیں گے۔ پشاور میں شاہد آفریدی کی قصہ خوانی بازار آمد، ایک جھلک دیکھنے کے لیے مداحوں کا رش لگ گیا۔ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل، گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں سزائیں سنائی گئیں، لیکن پھر ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ پیپلز پارٹی دور میں سامنے آنے والے حج کرپشن کیس کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ کیس کے مرکزی ملزم اور اس وقت کے وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی سمیت تینوں ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ 7 سال تک کیس پر اپیلوں کی سماعت ہوتی رہی، آخرکار ریاست ناکام ہو گئی اور یہ مقدمہ ملزمان جیت گئے۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار وہ اس منظر کا حصہ بن سکیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع کے لیے تمام مسلم ممالک کی حکومتیں خصوصی انتظامات کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس مقدس فریضے کی سہولت کاری بھی کرپشن کی نظر ہو گئی۔ سال 2010 کے حج انتظامات میں سنگین بدعنوانی کے الزامات کے بعد اس وقت کے وزیر حج امور حامد سعید کاظمی پر ان کے ساتھی وزراء کی فراہم کردہ ثبوتوں کی بنیاد پر کرپشن کا مقدمہ دائر ہوا۔ ٹرائل کورٹ نے چاروں ملزمان کو 6 سال قید اور 15 کروڑ سے زائد جرمانے کی سزا سنائی، لیکن 7 برس بعد آج اس کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حامد سعید کاظمی کو بری کر دیا، اور اس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت میں شروع ہونے والا ایک اور مقدمہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں دم توڑ گیا۔ حامد سعید کاظمی کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب اس اہم مقدمے کا مستقبل کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس کیس کی ٹائم لائن پر۔ حج کرپشن اسکینڈل 2010 میں منظر عام پر آیا۔ اعظم سواتی اور سعودی شہزادے نے کاظمی کے خلاف ثبوت فراہم کیے۔ حامد کاظمی پر بدعنوانی، فراڈ، دغا بازی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور حرم شریف سے دور سہولتوں سے آری عمارت کے استعمال کے الزامات تھے۔ 3 جون 2016 کو ٹرائل کورٹ نے 16 سال کی سزا سنائی۔ جون 2016 کو حامد سعید کاظمی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ 20 مارچ 2017 کو ہائی کورٹ نے کاظمی کو بری کر دیا۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج کرپشن اسکینڈل کیس میں اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی سمیت 3 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے ہی سے متعلق بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ سے۔ بہت بہت شکریہ ناصرہ صاحبہ، آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست سے اس اہم مقدمے میں آخر غلطی ہوئی کہاں ہے؟ غلطی ٹرائل کورٹ کی تھی یا پھر ہائی کورٹ کی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس پورے نظام کی یہ غلطی ہے؟ کورٹ نے تو ان کو کر دیا، کنوکٹ کر دیا۔ جس وقت ہائی کورٹ میں آیا تو تفتیش میں کوئی ایسی حکم رہ گئے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو مل گئی، بری ہو گئے، لیکن اب یہ اپیل کا موقع ابھی بھی ہے کورٹ میں، اور اگر ریاست کو یہ احساس ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے ہی کیا اور کوئی نظر نہیں آتا جس نے کیا ہوتا، پھر ذمہ داری ہی ان کی تھی، تو پھر کوئی نہ کوئی ان کو تفتیش میں جو حکم ہے ان کو ہٹا کر اور سپریم کورٹ میں اپیل کرنی ہوگی، اور یہ بتانا ہوگا کہ کوئی قانون کا نقطہ رہ گیا یا کوئی شہادتوں کا نقطہ رہ گیا جو ہائی کورٹ کی نظر میں یا نگاہ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے ان کو کر دیا گیا بری۔ اور اپیل اگینسٹ اکوٹل تو اب 1992 سے ایک پروویژن ہے اس میں ہمارے فوجداری قانون میں کہ آپ اگر کوئی ہو جاتا ہے بری تو اس کے خلاف بھی ریاست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، جو نام کبھی پاکستان کی پہچان تھے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اب پشیمان دکھائی دیتے ہیں۔
सियासतदानों और मुजरिमों के बाद मुल्क की तारीख ने ये दिन भी देखने थे कि खिलाड़ियों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मोहम्मद इरफान और खालिद लतीफ FIA में पेश हो गए। खिलाड़ियों के 8 मोबाइल भी FIA के हवाले कर दिए गए। इससे भी बड़ी है, इल्जामात की जद में आने वाले खिलाड़ी बाहर भी नहीं जा सकते। शर्जील खान, खालिद लतीफ, मोहम्मद इरफान, शाजेब हसन के नाम ECL में डाल दिए गए। वज़ीर दाखिला ने FIA को यह भी हिदायत की है कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वालों को कानून के कठघरे में लाया जाए। मैदान में बल्ले और बॉल की ताकत से दाल समेटने वाले अब FIA के सामने सफाइयां दे रहे हैं। खालिद लतीफ और मोहम्मद इरफान FIA के क्राइम सर्किल में पेश हो गए। जी हाँ, खिलाड़ी और क्राइम सर्किल में पेशी, यानी जरा सी भूल ने शनाख्त ही बदल दी। शाजेब हसन और शर्जील खान मंगल को बयान रिकॉर्ड कराएंगे। सिर्फ यही नहीं, PCB ने फोरेंसिक टेस्ट के लिए खिलाड़ियों के 8 मोबाइल भी FIA के हवाले कर दिए हैं। अगर इतनी ही होती तो भी क्या बुरा था, इश्क के मैदान और भी हैं। स्कैंडल्स के तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने भी खालिद लतीफ और शर्जील खान को 24 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। ट्रिब्यूनल ने फिक्सिंग से मुतालिक रिकॉर्ड और PCB का मौक़िफ़ भी तलब कर लिया है। बात करेंगे वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिनका कहना है कि ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के बाद पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं, बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां इनफरादी तौर पर होती हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, फिरका परस्तों के खिलाफ भी घेरा तंग होना चाहिए। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सेनेट में सियासी मुखालफीन को खरी खरी सुनाई और दावा भी कर दिया कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी तंजीमी सतह पर नहीं होती, बल्कि ये इनफरादी अमल है। कलदम तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात के इल्जाम पर चौधरी निसार ने कहा कि मुलाकात गैर इरादी थी। माजी में भी हुक्मरानों से ये लोग मिलते रहे हैं। एक मुलाकात जो गैर इरादी मुलाकात थी, जिसमें वो खामोश होकर आके बैठे रहे, जिसमें इश्यू प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल नहीं था, शनाख्ती कार्डों का था। अगर मैंने वो मीटिंग कर दी तो कौन सी क़यामत आ गई। उन्होंने कहा कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन पर इल्जामात लगाए। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि दहशतगर्दों और फिरका परस्तों के खिलाफ घेरा तंग होना चाहिए। ये जो बहुत बड़ी गैप है, इसको बंद किया जा सके, ताकि हम जमीन तंग करें दहशतगर्दों के खिलाफ भी और दहशतगर्द फिरका परस्त तंजीमों के खिलाफ भी। वजीर दाखिला ने कहा कि कराची के हालात बेहतर करने में सबने मिलकर काम किया। सहरा सबके सर पर जाता है, मुश्तरका कार्रवाई के बगैर कामयाबी मुश्किल होती है। और अब आपको खबर दें कि 2 बरस बाद अपनी तमाम तर तलखियों के बावजूद भारत और पाकिस्तान अपने मुश्तरका पानियों पर बात करने के लिए आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। तज्जियाकारों का कहना है कि इस दौरे में सिंतास मुआहदे पर महज रस्मी गुफ्तगू ही मुमकिन हो सकेगी। आज न्यूज के इस्लामाबाद ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। कई मुल्कों में एक साथ बहने वाले दरिया कभी रिश्तों में नरमी का बाइस बनते हैं तो कभी तलखी का। पिछले 2 बरस से पाकिस्तान और भारत के बीच पानियों के रिश्ते ने सिर्फ तलखी ही देखी है। जुलाई 2015 में भारत ने दोनों ममालिक के इंडस वाटर्स कमिश्नर्स के मुजव्वज़ा मुज़ाकरात को उस वक्त मुअत्तल कर दिया था जब पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए नीलम पर मुतनाज़ किशन गंगा डैम के खिलाफ आलमी सालसी अदालत से रुजू किया था। इससे पहले पाकिस्तान दरियाए चुनाब पर 850 मेगावाट के भारतीय मंसूबे रतले के खिलाफ भी सालसी अदालत से रुजू कर चुका है। इस दौरान पानी की तकसीम से मुतालिक सिंतास मुआहदे पर मुज़ाकरात बहाल करने के लिए पाकिस्तान ने काफी जतन किए, लेकिन इसकी कोशिशें रायग आ गईं। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प है। गुज़िश्ता बरस सितंबर में उड़ी हमले के कुछ ही रोज बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस तकरीर से तो ये लगा कि शायद वो इस मुआहदे को खत्म करने पर तुल गए हैं, लेकिन आज की मुलाकात ने एक नई उम्मीद पैदा की है, क्योंकि इस पेचीदा मामले को सुलझाने में आलमी बरादरी की भी इतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि पाकिस्तान की। अमेरिका ने भी इसमें इंटरवीन किया। वर्ल्ड बैंक के हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान में विजिट किया गया। रतले के ऊपर अगले माह जो है अप्रैल 11, 12, 13 को अमेरिका में वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे।
آج ہونے والی ملاقات میں کوئی ٹھوس پیشرفت نہ بھی ہوئی تو کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دو ایٹمی طاقتوں کے تعلقات پر 2 برس سے جمی برف خواہ کچھ ہی دیر کے لیے لیکن پگھلی تو۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو چکا ہے۔ ان مذاکرات میں کیا ہوا، کیا بات ہوئی، ہم جانیں گے آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف شوکت پراچا سے۔ شوکت پراچا، بتائیے گا کہ جو مذاکرات کا پہلا دور تھا جو آج ہوا ہے، کیسا رہا یہ دور، اور پاکستان کی جانب سے اسپیشلی کہیے گا کیا ایسے تحفظات تھے جو سامنے رکھے گئے؟ جی بالکل، آج کا دور ختم ہوا اور ذرائع کم از کم یہ بتا رہے ہیں کہ آج کا دور مثبت اور تعمیری رہا۔ پاکستان نے 3 منصوبوں کے حوالے سے اپنے تحفظات بھارت کے سامنے رکھے، جن میں دل پکھل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیم ہے یہ، اس کے بعد میار اور لوور کلنائی جیسے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے پاکستان نے اپنے تحفظات سامنے رکھے۔ خصوصاً ان کے ڈیزائن پر پاکستان کو سخت اعتراض ہے، اور اس حوالے سے آج بات چیت یہ کی گئی کہ پاکستان کی طرف سے ان منصوبوں کی سائٹ کا وزٹ کروایا جائے، انسپیکشن کروائی جائے۔ ساتھ ساتھ بھارت نے کوشش کی کہ کشن گنگا ڈیم اور ریتلی پاور پروجیکٹ کے معاملات یہاں لائے جائیں، لیکن پاکستان نے قطعاً ان 2 منصوبوں پر بات کرنے سے انکار کیا، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ یہ دونوں منصوبے آلریڈی ورلڈ بینک کی ثالثی کے پاس ہیں اور وہی میکنزم ہے جو ان کے حوالے سے بات چیت جہاں ہوگی۔ البتہ ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے آج تقریباً سمجھوتا ہو چکا ہے، اور کل جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گی تو اس سے پہلے اس پر دستخط ہو جائیں گے۔ اچھا شوکت پراچا، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اس سے پہلے جو مودی ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اسے ختم کر دیا جائے گا، لیکن اب بھارت خود ان مذاکرات میں شرکت کر رہا ہے، کس قدر اہمیت ہے اس چیز کی؟ دیکھیے، بہت اہمیت ہے پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کی اس ملاقات اور ان مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ فل ڈیلیگیشن ہیں، 10 لوگ 12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھارت 2 سال میں خود نریندر مودی نے کہا کہ جی وہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، اس کر دیں گے، سیاسی جلسوں میں باتیں ہوئیں، تو آج کم از کم وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر جو میکنزم ہے نہ صرف وہ انفورس ہوا، بلکہ ٹریٹی کی سینکٹیٹی بھی سامنے آ گئی کہ نہیں، دونوں ممالک اس ٹریٹی کے تحت اب آگے بڑھیں گے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پھر 2 سال تک کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ دسمبر 2015 میں سشما سوراج یہاں آئی تھیں، اس کے بعد انٹریکشن ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ 2-3 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ آج پہلی بار پاکستان اور بھارت ٹیبل بیٹھے ہیں۔ کل جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جائے گی، اور اس سے پہلے پانی کے حوالے سے کہ کتنا پانی گرمیوں میں پاکستان کی طرف آئے گا، دریاؤں میں کتنا پانی آئے گا، اسے ڈیٹا شیئرنگ کہا جاتا ہے، اس پر ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور اسپیسیفک ٹائم فریم پاکستان زور دے رہا ہے کہ اتنے ٹائم فریم میں ہمیں پہلے بتایا جائے۔ شوکت پراچا، آپ نے کہا کہ ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے کل ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، بھارت ہی سے متعلق ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں لاپتہ ہونے کے بعد منظر عام پر آنے والے درگاہ نظام الدین کے سجادہ نشین آصف نظامی بھارت پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں میڈیا سے بات چیت میں کہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ محبت ملی ہے، اور کہا گیا کہ اندرون سندھ گیا تھا لیکن میں وہاں نہیں گیا کیونکہ اندرون سندھ کا ویزا ہی نہیں تھا، کراچی گئے تھے اور وہیں قیام کیا۔ ہمارے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اندرون سندھ ہی گئے تھے جہاں موبائل وغیرہ نہیں چلتا تھا۔ ہم سچائی کا پیغام دینے والے ہیں، غیر قانونی کام کرنے والے نہیں ہیں، تو جب ہمارے پاس اندرون سندھ کا ویزا ہی نہیں ہے تو ہم وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کراچی میں تھے، کراچی میں رہے اور پھر وہاں سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان نہ جاؤں، میں پاکستان پھر جاؤں گا، پھر پیغام محبت لے کے جاؤں گا اور ڈنکے کی چوٹ جاؤں گا، کیونکہ ہمارا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، محبوب الہی کی تعلیمات والا پیغام ہے۔ یہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اور لوگ اس کے پیغامات سے فیض یاب ہوں گے۔ اللہ دیگر اہم موضوعات کی جانب آئیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے جذبہ خیر سگالی کے تحت پاک افغان سرحدی راستوں کی بحالی کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ سرحد کی بندش کی وجوہات کا تدارک کرنے کے لیے افغان حکومت تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ پرائم منسٹر آفس سے جاری کے مطابق وزیر اعظم نے پاک افغان سرحد فوری کھولنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے افغان سرزمین پر موجود دشمن عناصر سے ملتے ہیں۔
اس کے باوجود پاکستان خیر سگالی کے جذبے کے تحت سرحد کھول رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات کے پیش نظر سرحدوں کا زیادہ دیر تک بند رہنا عوامی اور معاشی مفادات کے منافی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں قیام امن کے لیے افغانستان میں دیر پا امن ناگزیر ہے۔ خطے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے افغان حکومت سے تعاون کی پالیسیوں پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ امید ہے آئندہ سرحدی بندش کی وجوہات کا سدباب کرنے کے لیے کابل حکومت ضروری اقدامات کرے گی۔ اس وقت آج نیوز پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ فرزانہ، آپ پہلے دن سے یہ سٹوری کور کر رہی ہیں اور آپ کے مطابق پاک افغان سرحد کی بندش سے عام عوام اور تاجر برادری کو خصوصی طور پر سخت مشکلات کا سامنا تھا، تو آج سرحد کھولنے سے متعلق وزیر اعظم نواز شریف کے بیان پر کیا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارا جو پشاور میں افغان کونسلیٹ ہے وہاں پر ایک تقریب میں شریک تھی، اور افغان سفیر نے جب لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بارڈر کھولنے کا اعلان کیا ہے تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ان کے چہروں پر جو میں نے خوشی دیکھی کے لائق تھی۔ اس کے علاوہ آپ تاجر برادری کا ذکر کر رہے ہیں، تو تاجر برادری سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو وہ لوگ بھی خوش تو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن پشاور میں کچھ تاجر ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان 30-32 دنوں کا نقصان کون پورا کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً اگر 30-32 دن کا ہم حساب تو ہمارا تقریباً 8 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ فرزانہ، وزیر اعظم کے اس اقدام پر تو سب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس وقت ایگزیکٹلی کیا صورتحال ہے بارڈر پر؟ کیا سرحد کو کھول دیا گیا ہے یا نہیں؟ ہم نے خیبر ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ سے اور بارڈر سیکیورٹی سے جب اس حوالے سے پوچھا کہ یہ کب تک کھل جائے گی تو ان کا کہنا تھا فی الحال ہمیں اس قسم کا کوئی جو آرڈر یا احکامات ہیں وہ رسیو نہیں ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں اس قسم کے احکامات بارڈر کھولنے کے رسیو ہوں گے تو یہ بارڈر کھل جائے گی۔ ٹھیک ہے، بارڈر پہ موجود اہلکاروں کو ابھی تک کوئی پیغام موصول نہیں ہوا ہے کہ بارڈر کو کھول دیا جائے، جو ہی ان کو پیغام موصول ہوگا تو وزیر اعظم کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ فرزانہ علی میں رپورٹ کریں گی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، نیوز شو میں ابھی ہم ذکر کریں گے پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کا، جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 16 دن کی حفاظتی ضمانت مل ہی گئی، اور شرجیل میمن کا اس موقع پر کہنا یہ تھا کہ مقدمات چودھری نثار کے کہنے پر بنائے گئے تھے۔ ان کے وکیل فاروق اشنائی کہتے ہیں کہ نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ بند کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ۔ سابق صوبائی وزیر سندھ اور پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی وکلاء کی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضری۔ جسٹس اطہر امین اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے حفاظتی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی۔ پراسیکیوٹر نیب مظفر عباسی نے شرجیل میمن کی ضمانت خارج کرنے سے متعلق دلائل دیے۔ بینچ کا کہنا تھا کہ کیا شرجیل میمن کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، اب مجرم نہیں رہے۔ عدالت نے شرجیل میمن کو 20 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض 5 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ تاہم شرجیل میمن کی گرفتاری کا خوف زائل نہیں ہوا۔ فاروق اشنائی سے دوبارہ گرفتاری نہ ہونے کی یقین دہانی بھی مانگی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ بیرون ملک گیا تو کوئی کیس نہیں تھا، غیر موجودگی میں چودھری نثار کے ایما پر سیاسی مقدمات بنائے گئے۔ جب میں گیا تھا میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ پورے کیسز کے پیچھے جس طرح چودھری نثار اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے، ان کا مقصد پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ فاروق اشنائی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان عدالت سے فرار نہیں ہوتے، مقدمات کا سامنا کیا اور کریں گے۔ جتنے بھی کیا کہتے ہیں کارکن ہیں، ان پر جو جھوٹے کیس کیے جاتے ہیں مگر وہ عدالت سے فرار نہیں ہوتے ہیں۔ عدالت نے شرجیل میمن کو 5 اپریل کو کراچی کی احتساب عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا۔ اور اس سارے معاملے پر صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ تابوت اور جنازے سپریم کورٹ سے نہیں بلکہ بنی گالا اور لال حویلی سے نکلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرجیل میمن 5 ارب روپے کی کرپشن کر کے ملک سے بھاگ گئے تھے، ان کو انکوائری کا سامنا کرنا چاہیے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پاناما کیس پر مخالفین کو خواب آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سندھ سے اور پی ٹی آئی کا کے پی کے سے جو ہے وہ بوریا بسرا جو ہے وہ گول ہوتا وہ نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شرجیل میمن پر 5 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ جب نیب ان پر ہاتھ ڈالنے لگا تو ملک سے بھاگ گئے اور اب اپنا کام سیدھا کر کے آئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اب انکوائری کا سامنا کریں۔
کہ یہ تو شرجیل میمن صاحب جو ہے یہ وہی چور مچائے شور والی بات ہے. وہ بھائی 5 ارب روپے کی کرپشن کا تمہارے اوپر الزام ہے اور جب نیب نے تمہارے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کی اور تمہیں جب پتا چلا کہ اب نیب کے ہاتھ جو ہیں وہ تمہارے تک پہنچنے والے ہیں تو تم بھاگ گئے یہاں سے. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں کرپشن کی بھرمار ہے. لاڑکانہ میں 17 ارب روپے کہاں لگا دیے گئے. خیبر پختونخوا میں بھی کوئی وزیر ایسا نہیں جس پر کرپشن کا الزام نہ ہو. بریک کے بعد آگے دیکھیے. مچھروں کی پھر سے افزائش, چکن گونیا تیزی سے پھیلنے لگا. اور کراچی میں لگے گا پہلا دنگل, بھاری بھرکم پہلوان پہنچ گئے.